تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ دوراجی کی سرزمین پر یہ سالانہ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، فرد الافراد، غیاث الکونین، غوث العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہر سال دوراجی میں یہ محفل ہمارے حاجی ادریس بھائی کی جانب سے، ان کے رفقا کی جانب سے انعقاد پذیر ہوتی ہے، جس میں آپ اور ہم سب شریک ہوتے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ استاذ العلماء بقیت السلف حضرت علامہ غلام غوث علوی مدظ اللہ العالی کے خطاب کو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک حضرت کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور جمیع بیماریوں سے اللہ حضرت کو شفا نصیب فرمائے۔ اور میرے بعد انشاءاللہ آپ کو حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، انعام یافتہ بندوں کے واقعات بیان فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں پر اللہ نے عذاب کیا، غضب کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، جن کے چہروں کو اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کر دیا، جن کے چہروں کو مسخ کیا، جن پر پتھر برسائے، جن کو ڈبو دیا، جن کو اللہ رب العزت نے ہواؤں سے ہلاک کیا، جن پر آندھیاں چلی، جن پر طوفان آئے، وہ سارے واقعات یعنی جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے واقعات بھی بیان ہوئے، اور جن پر اللہ نے غضب کیا ان کے واقعات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے، قرآن میں یہ سب واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ اسی طرح سے صدیوں سے ہمارا معمول چلا آ رہا ہے کہ ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، سرکار قطب الاقطاب بابا قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر کرتے ہیں، فرید الافراد سرکار فرید الدین مسعود گنج شکر کا ذکر کرتے ہیں، قطب الارشاد حضرت سیدی سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، صابر پاک کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہے؟ اس ذکر کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو آج اس حکمت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ کسی بھی مالدار آدمی کو دیکھ کر انسان مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی پڑھے لکھے کو دیکھ کر انسان پڑھنے لکھنے کی طرف اس کو رہنمائی ملتی ہے، وہ اس طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کسی بھی ترقی یافتہ اور کامیاب بندے کو دیکھ کر اس کے راستے پر چل کر اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ کتنی بے حس ہے وہ قوم جس کے سامنے ذکر ہو کہ وہ بہت فلاں شخص
مالدار ہے یا مالدار تھا، اس نے ایسے مال کمایا، اس نے ایسے مال جمایا، پھر وہ دنیا کا مالک بن گیا، پھر اس کو اتنی ترقی مل گئی، پھر اس کو اتنی کامیابی مل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اتنا سب سن کر کے نعرہ لگا دے، خوش ہو جائے، گھر چلا جائے، وہ مالدار بننے کی کوشش نہ کرے، تو اس کا مطلب اس نے جو داستان سنی ہے مالدار کی، وہ داستان اس نے صرف دل بہلانے کے لیے سنی، اس کا کوئی مقصد اس کو نہ مل سکا، وہ مقصد کو پورا نہ کر سکا۔ اسی طرح ایک بندہ غربت کی چکی سے پستے ہوئے اٹھا اور اس کے بعد وہ بادشاہ بن گیا، کس راستے سے وہ بادشاہ بنا، پوری داستان سنی لیکن اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے صرف اپنا وقت برباد کیا، کسی کی داستان سن لی، دل خوش ہو گیا، دل بہلا کر گھر چلا گیا۔ یاد رکھیے، یہ صحابہ کرام کے واقعات، یہ انبیاء کرام کے واقعات، یا اولیاء کرام کے واقعات، یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے، احادیث میں بیان ہوئے، اور بعد میں ایک سلسلہ ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے رحمتوں کا نزول کیوں ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا ذکر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کیوں ہے؟ اللہ والوں کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ والوں کا ذکر مردہ دلوں میں جان پیدا کرتا ہے، اللہ والوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی لوگوں کے سامنے جب نیکوں کا ذکر ہوگا، پرہیزگاروں کا ذکر ہوگا، متقیوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوگا، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کس راستے پہ چل کے یہ لوگ اللہ والے بنے، اس راستے پر ہم بھی چلیں تاکہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہم غوث پاک کی طرح نہیں بن سکتے، یہ بات اپنی طرح مسلم ہے کہ ہم لوگ محبوب الہی کی طرح نہیں بن سکتے، یہ بات اپنی جگہ حق ہے کہ ہم لوگ قطب الاقطاب بابا قطب الدین بختیار کاکی کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن اتنا تو ضرور ہے اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے، ہم ان کی راہ پر چلیں گے، ان جیسے نہ بن سکیں لیکن کم از کم ان کے صدقے میں ہمیں کچھ تو حصہ نصیب ہوگا، ہمیں کچھ تو خیرات نصیب ہوگی، ہمیں کچھ تو مقام ملے گا۔ دیکھو کنواں تو کنواں ہے، کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک طاقتور انسان اگر ڈول نکالے تو وہ 50 ڈول نکال سکتا ہے، لیکن ایک دوسرا بندہ جائے گا اگر وہ کمزور بھی ہے 50 نہ نکال سکا، کم سے کم 1 ڈول تو وہ نکال سکے گا، اور اتنا پانی تو اس کے ہاتھ آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اسی طرح سے یہ اللہ والوں نے خدا کی معرفت کا جو جام پیا ہے، خدا کی محبت کا جو جام پیا ہے، خدا کی معرفت اور اس کی محبت کا جو جام پیا ہے، اس راستے چلیں گے تو کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے رہنما ہے، وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے قیادت ہے، وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہ قرآن جس کی تعلیمات جو ہے ہمارے لیے قیامت تک ہے، اس وقت تک جب تک اللہ کے رسول کچھ احکامات کو اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے خاص نہ فرما دے، جب تک اللہ و رسول خاص نہ کریں اس وقت تک کہ کوئی اس کو خاص نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے سارے احکامات قیامت تک ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، راستہ نہیں بلکہ راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تک پہنچنے کے لیے 1-2 راستہ نہیں ہے بلکہ راستے ہیں۔ حضرت سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زمین کے اوپر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں۔ انسان اگر کوشش کرے تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے آج چونکہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے تو میں سرکار غوث پاک کی محفل میں آپ کے سامنے غوث اعظم نے ولی بننے کا جو طریقہ بتایا ہے آج اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ انسان اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے۔ غوث پاک نے ولایت کا نصاب اتنا آسان بیان کیا ہے، اگر انسان یاد کر کے اس رستے پر چلے تو یقیناً وہ مقام ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ حالانکہ ولایت کی بہت قسمیں ہیں لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ انسان
اللہ کے غضب سے بچ کر اس کی دوستی کا مقام حاصل کر لے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر غوث پاک کے علاوہ کوئی عام انسان بیان کرتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ اتنا چھوٹا کام کر کے بھی کوئی ولی بن سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے کہی ہے جس کے ہاتھوں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جو ولایتوں کو بانٹنے والا ہے، جو ولایت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام حسن عسکری کے بعد غوثیت کبریٰ کا منصب شیخ عبد القادر جیلانی کو امام مہدی کی آمد تک کے سونپا ہے، اور اللہ رب العزت نے ولایت عطا کرنے کا منصب سرکار غوث اعظم کو عطا کیا ہے۔ اور غوث پاک وہ ہیں جو صرف ولایت تقسیم ہی نہیں کرتے بلکہ ولایت کو چھین بھی لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں سلب الاحوال۔ اللہ اکبر، یہ منصب ولایت کی کائنات میں اس وقت کسی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دور قیامت تک ولایت کی کائنات میں سرکار غوث اعظم کا دور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سب کے سورج طلوع ہو کر کے غروب ہو گئے، عبد القادر کا سورج وہ ہے جو قیامت تک غروب نہیں ہو سکتا۔ سب کے مرغے بول کر کے چپ ہو گئے، عبد القادر کا مرغا ایسا ہے کہ جو قیامت تک کبھی خاموش نہیں ہو سکتا۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ اور مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں۔ حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا، حاصل ایک نوا سنجا رہے گا تیرا۔ اللہ اکبر، آج یہ غوث پاک نے ولی بننے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، میں نے کہا سلب الاحوال، ولایت چھین لینے کا حق بھی اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ کہ مجھے معاف کر دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہے، آپ معاف فرما دیں۔ غوث پاک نے فرمایا جا، میں نے اس کو معاف کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا۔ دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا، تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھا، وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی، تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں، کیونکہ ولی میں بھی ہوں، ولی یہ بھی ہے، تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کی، پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آکے وہ تلوا تیرا۔ اگر چاہے تو ابدال کا مقام چھین لے اور چاہے تو چور کو ولایت کا مقام عطا فرما دے۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے ولایت کی دنیا میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان کے بعد کوئی ہو سکتا ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع
بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کے اندر 12 صفتیں پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ 12 صفتیں، یوں تو یہ 10 ہی ہے، لیکن 2 صفتیں چونکہ اللہ رب العزت اپنی صفات سے جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا کرتا ہے، تو اب یوں کہہ لیں اس کو کہ 2 صفتیں اللہ کی، اللہ اس میں سے جتنا حصہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، 2 صفتیں اس میں رسول اللہ کی عطا کی جاتی ہے، 2 صفتیں اس میں صدیق اکبر کی دی جاتی ہے، 2 صفتیں اس میں فاروق اعظم کی۔ یہ غوث پاک نے اپنے خطبے میں فرمایا، خطاب میں جو غوث پاک کے خطبات ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا۔ 2 صفتیں صدیق اکبر کی، 2 صفتیں فاروق اعظم کی، 2 صفتیں عثمان غنی کی، 2 صفتیں مولا علی کی، یعنی چاروں خلفاء کی 2 صفتیں ہو گئی 8، 2 صفتیں رسول اللہ کی ہو گئی 10، اور اللہ کی 2 صفتوں سے اللہ، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی تخلق باخلاق اللہ کہ آقا نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ، مطلب یہ کہ اللہ پاک اپنی ان 2 صفتوں سے جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ 12 صفتوں کا ذکر سنیں اور آپ بھی اور ہم بھی کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں تو کچھ نہ کچھ مقام اور مرتبے اللہ کے کرم سے ہمیں بھی مل جائیں گے، کیونکہ مالدار کا ذکر سن کے مالدار بننے کی کوشش نہ کرنا یہ تو نادانی ہے۔ بچپنے سے لے کر کے سفید بال ہو گئے، بڑھاپا آنے لگا، ہم ولیوں کا ذکر روز سن رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش کیوں نہ کی کہ ہم بھی اس رستے پر چلیں، ہم بھی اس راہ پر چلیں۔ وہ 2 صفتیں کیا ہے جو اللہ رب العزت کی صفات کا بندہ مظہر بنتا ہے، جن 2 صفتوں کا، تو امام اہل سنت اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں اور غوث پاک اپنے خطبات میں فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پڑھنے سے پہلے تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ آپ بہت توجہ سے سن ہی رہے ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں۔ آج کل ولی ہم کس کو کہتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، جو مصلی پہ بیٹھا ہو، یا اس کے بغل میں قرآن ہو، یا اس کے کندھے پہ مصلی ہو، یا اس کے امامے کا پیج اور اس کے امامے کی خوبصورتی ہو، جبے کی خوبصورتی ہو، کسی مسند پہ بیٹھا ہو، 2-4 لوگ اس کے پیر دبا رہے ہوں، یا پھر وہ ننگا دھڑنگا کسی درگاہ پہ بیٹھا ہو، یا اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، کالے پیلے کپڑے پہنے ہو، یا وہ قبرستان میں بیٹھ کر کے چلم پی رہا ہو اور جو ہے لگا دم مٹے غم کی باتیں کر رہا ہو، حقیقت اور معرفت کا تذکرہ کر رہا ہو، یاد رکھنا ولایت کا ذکر نہ تسبیح اور مصلی سے ہے مکمل طور پر، اس لیے کہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، انسان پوری زندگی تسبیح گھماتا رہے لیکن یہ 12 صفتوں کا اگر وہ حامل نہ ہوگا تو اس کی تسبیح گھمانے سے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہ تہجد گزار بھی ہو جائے تو بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تہجد ایک الگ چیز ہے، لیکن جو چیزوں کا ذکر اس میں آیا ہے آپ اس پر توجہ کریں، آسان بھی ہے، کوشش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید بہت کم لوگوں کو آپ پائیں گے۔ یہ جو فکر دی گئی ہے آپ کو کہ ہم نہیں بن سکتے، ہم نہیں بن سکتے، میں کہتا ہوں کیوں نہیں بن سکتے؟ جب میں خانہ بھی وہی ہے، جام بھی وہی ہے، میں قدا بھی وہی ہے، ساقی بھی وہی ہے، سراہی بھی وہی ہے، پیمانہ بھی وہی ہے، پھر کس کی ضرورت ہے؟ صرف میخار کی ضرورت ہے۔ میخار آ جائے تو جام وہی، پیمانہ وہی، سراہی وہی، بادہ وہی۔ اور اقبال کے 2 مصروں میں کہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو کوشش کرتے، والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے کوشش نہیں کی وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتے، مگر جو کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم خود اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم کوشش تو کریں، اللہ کے یہاں کوشش رائے گا نہیں جاتی۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، جو اس کی راہ میں چلتے ہیں اس کی طرف، اس کا وعدہ ہے جو ہماری طرف چل کر آتے ہیں ہماری رحمت ان کی طرف دوڑ کر
جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں؟ ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں، اللہ اللہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطاب میں کہا، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھل ہی جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھول ہی دے گا۔ پردے کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، حسن تو کہتا ہے کہ دستک دیتے رہو دروازہ کھل جائے گا، مجھے یہ تو بتا کہ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ اس کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، جس کا دروازہ بند ہو اس نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا۔ جب یہ دیکھا گیا تو وہ بڑھیا کوئی اور نہیں تھی، اسی کو رابعہ بصری کہا جاتا، اس کا در تو کھلا ہوا ہے۔ لوگ دروازے پہ دستک دینے کی بات کیا کرتے ہیں؟ سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا در رحمت کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کہیں تو انسان مجازن کہتا ہے، ورنہ حقیقت تو اس کا در واہ ہے، کھلا ہے، بلکہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ سب کے دروازے بند ہوتے ہیں، رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن قوم کی بے حسی کو کریں تو کیا، سب کی قدر کی، سب کی طرف توجہ کی، رب کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جن 12 صفتوں کی وجہ سے انسان ولایت کا مقام پاتا ہے، وہ 2 صفتیں وہ ہے، ایک کو صفت ستاری کہتے ہیں اور ایک کو صفت غفاری کہتے ہیں۔ اللہ اپنی ان 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے، اتنا حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ مطلب جو ولی ہوگا، اب سننا اور پھر دیکھنا کون کون ولی ہے۔ دیکھو ولی ابھی بھی موجود ہے، آپ کے مجمع میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، تو اب حضور نے فرما دیا 40 میں ایک ہے تو کوئی تو ہوگا، لیکن پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون ہے، پیشانی پہ نہیں لکھا کون ہے۔ یہی تو بات ہے۔ اجتماعی دعائیں قبول کیوں ہوتی ہے؟ اجتماعی دعائیں قبول کیوں؟ کیونکہ ان میں کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے، اس کی آمین کے صدقے ہماری بھی قبول ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل کیوں ہے؟ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جماعت میں کوئی اللہ والا ہوگا، اس کے صدقے ہماری بھی قبول ہوگی۔ یہ بات اجتماعیت میں برکت اس لیے ہے کہ اجتماعیت میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ضرور ہوتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے صفت ستاری اور غفاری کا اس کو مظہر بنایا جاتا ہے۔ مطلب جو ولی ہوتا ہے، ستار کہتے ہیں عیب پہ پردے ڈالنے والے، اللہ ستار ہے۔ ستار وہ عیب چھپاتا ہے، تو جس کو اپنا دوست بناتا اس میں بھی یہ صفت عطا کرتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کے عیب بیان نہیں کرتا بلکہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے یہ وہ عبادت ہے جو ولی بناتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں نماز تو ہے، تہجد تو ہے، تلاوت تو ہے، تسبیح اور تحلیل تو ہے، لیکن ہمارے یہاں بتاؤ کیا یہ صفت بھی ہے عیبوں پہ پردے ڈالنے کی؟ اللہ کیسا ستار ہے، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے جرائم کو دیکھیں اور پھر سوچیں اگر اللہ نے تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے، نہ تم یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں پہ کیسے پردے ڈالتا ہے، اپنے بندوں کے عیبوں کو کیسے چھپاتا ہے۔ اور ولی بھی عیب پوش ہوتا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کے عیب کھولتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا جب تک تم اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، اور جب تم لوگوں کے عیب کے پردے کھولو گے تو تم ایکسپوز، تم لوگوں کو بے نقاب اپنی طاقت کے مطابق کرو گے، اللہ تمہیں بے نقاب اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ اس لیے لوگوں کے عیب نہ کھولو،
عیبوں پہ پردے ڈالنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس، سجادہ پہ بیٹھنے والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، پرہیزگار لوگوں کے پاس، اللہ اکبر، عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولی ہے، اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، تو کوئی آئے گا، آ کر کہے گا کہ میں زنا کر کے آیا ہوں، میں شراب پی کر آیا ہوں، میں چوری کر کے آیا ہوں، میں ڈکیتی کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں وہ کر کے آیا ہوں۔ ارے وہ توبہ کرائے گا، اور توبہ کرانے کے بعد میں مریدوں میں کہہ دے گا وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اس کی عزت کا تو کھلواڑ ہوگا۔ اسی لیے جس کو مسند ولایت دی جاتی ہے اس کو عیب پوش بنایا جاتا ہے۔ کیسے تھے وہ لوگ عیبوں کو چھپانے والے؟ اگر ان کا ذکر کیا جائے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا آپ اندازہ فرمائیں کہ لوگوں کے عیبوں کو کیسے چھپایا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں پہ کیسے پردے ڈالا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے لیے خود کو خطرے میں ڈال کر کے لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے اور بزرگ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں۔ ایسے میں محفل میں بدبو اٹھتی ہے۔ اب آپ غور کرنا، اللہ اکبر، بزرگ کی محفل سجی ہے اور بزرگ واعظ کر رہے ہیں اور ایسے میں بدبو اٹھتی ہے۔ بدبو اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی سے خطا ہو گئی، یعنی کہ کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب بدبو اٹھی، بدبو اسی وجہ سے اٹھ سکتی تھی، تو جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مطلب کیا کہ بدبو کس کی وجہ سے اٹھی؟ تو وہ جو شیخ تھے، جو بزرگ تھے، جو لوگوں کو درس دے رہے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں چلو ہم سب چل کر کے وضو کر لیتے ہیں، ہم سب چل کر وضو کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جس سے ایسا ہوا اگر وہ اٹھ کر وضو کرنے جائے گا تو اس کا عیب کھل جائے گا کہ بدبو اس کی وجہ سے پھیلی تھی۔ اس بزرگ نے کہا ہم سب چل کے وضو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس بھائی کے عیب پہ پردہ پڑ جائے، اس کا یہ معاملہ کسی پر اوپن نہیں ہونا پائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی۔ اب ہم بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم ولی کہلائیں، تو کیا یہ ظرف بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر یوں پردے ڈالیں؟ بلکہ اللہ اکبر، آج تو حالات یہ بن گئے کہ کسی میں عیب نہ بھی ہو تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب سب کے سامنے نہیں لے گا جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتے تھے۔ یہاں اس سلسلے میں ایک خوبصورت روایت میرے سامنے آتی ہے۔ عیب پہ پردے ڈالنا کتنی خوبصورت چیز ہے۔ اس روایت کو بزرگان چشت نے اپنی کتابوں میں لکھا، غور سے سننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج سے واپس لوٹے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خرقہ، جبہ کہنے جبہ، اس جبے کے بارے میں فرمایا کہ معراج میں میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا، اور اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے یاروں میں سے، یعنی اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے صحابہ میں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اسی کو دینا جو یہ بات کرے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جو بات میں نے بتائی، جب کوئی بندہ یہ بات کرے گا تو یہ جبے کا وارث وہی ہوگا، اسی کو عطا کرنا۔ جب میرے آقا نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جبہ اللہ نے مجھے نوازا، عطا کیا ہے، مجھے ایک خلعت دی ہے اور مجھے حکم ہے کہ یہ میں کسی کو دوں، تو اب تم لوگ بتاؤ کہ میں کس کو دوں؟ کون ہے جو اس جبے کے بارے میں وہ بات کرے کہ میں دوں تو وہ کرے گا کیا جبہ لے کر؟ تو سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے عطا کریں، اگر آپ مجھے یہ جبہ دیں گے تو میں صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، صداقت سے زمین کو بھر دوں گا، یہ جبہ مجھے عطا کریں۔ وہ کیونکہ وہ صحابہ میں سب سے افضل تھے، حضور کے مصلے کے وارث، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ان کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا
وہ غار میں دوسرے تھے، ان کا ذکر کیا اللہ نے، قرآن نے ان کو صحابی رسول کہا، ان کی شان ہے، لیکن نعمتوں کے لیے اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کس کو کون سی نعمت ملنی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا صداقت سے زمین کو بھر دوں گا۔ ارشاد ہوا ابو بکر بات بڑی اچھی کہی تم نے، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں اس کو دوں جو یہ بات کرے جو میرے اللہ نے مجھے بتائی۔ پھر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے عطا کر دیں، اگر آپ مجھے دیں گے تو میں دنیا کو زمین کو عدل سے بھر دوں گا، انصاف سے بھر دوں گا۔ ارشاد ہوا عمر بات تم نے بڑی اچھی کہی، مگر مجھے حکم ہے کہ میں اسی کو دوں جو یہ بات کرے جس کو میرے اللہ نے بتایا ہے۔ پھر عثمان غنی نے عرض کی میرے آقا میرے کریم مولا بندہ پرور بندہ نواز آپ مجھے عطا کریں، اگر مجھے دیں گے زمین کو سخاوت سے بھر دوں گا۔ یعنی ہر صحابی اپنی اپنی صفت کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ذوالنورین تم نے اچھی بات کہی ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ بات سنوں تم میں سے کسی سے جو اللہ نے بتایا تو اس کو دوں۔ تو پھر خاتم الولایت اللہ اکبر باب مدینۃ العلم فاتح خیبر علی مرتضی سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، جن کے بارے میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں جس کے بھی عیب دیکھوں گا اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے یہی کہا تھا علی یہ جبہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شاہ جیلا۔ عیبوں پہ پردے ڈالنا کتنی بڑی چیز ہے۔ معراج کا وہ خرقہ سیدنا مولا کائنات کو دیا گیا، پھر انہوں نے امام حسن بصری کو دیا، پھر انہوں نے حضرت معروف کرخی کو، پھر حضرت حبیب اجمی کو، اس طریقے سے پھر وہ جو ہے وہ حضرت حبیب اجمی کو، معروف کرخی کو، پھر اس کے بعد حضرت سری سختی کو، پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو، اس طریقے سے وہ سلسلہ آتے آتے ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے ماوا، ہمارے مولا، ہند کے راجہ، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے ہمارے خواجہ سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی، سرکار غریب نواز تک یہ نعمت پہنچی۔ اور آگے پھر اس کے بعد بابا قطب الدین بختیار کاکی، پھر بابا فرید الدین، پھر سرکار نظام الدین، پھر سرکار برہان الدین غریب، پھر اس کے بعد سید زین الدین شیرازی جنہیں 22 خواجہ کہتے ہیں۔ ہمارے بعض مشائخ نے یہ کہا کہ وہ جبہ ان تک پہنچا اور وہ اب بھی ان کے دربار میں موجود ہے۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، جو آپ معراج پر پہن کر تشریف لے گئے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس کا مطلب اے پوشیے خلق کس قدر شان کی بات ہے۔ تو جو ولی بنتا ہے اسے اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بناتا، پھر صفت غفاری سے اس کو حصہ دیا جاتا۔ مطلب کیا؟ معاف کرنا، اس کی طبیعت میں معاف کرنا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑتا نہیں۔ مطلب ولی لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا، اس سے لڑ، اس سے بھیڑ، اس سے ٹکرا، اس سے بھیڑ نہیں۔ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا ولیوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ اب پتہ چلا آپ کتنی تسبیح بڑی لے لو ہاتھ میں، لیکن ذات کے لیے لڑتے پھر رہے ہو۔ آپ سب کچھ ہو سکتے مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا۔ دیکھو ولی کیسے معاف کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات پھر مجھے یاد آئی بزرگان چشت سے، چشتی سلسلہ اہل بہشت، کیونکہ ہندوستان کا یہ سب سے بڑا سلسلہ، ہند میں دین جو پھیلا ہے اس کا سب سے پہلے سہرا اگر کسی کے سر بنتا ہے تو ہمارے مشائخ چشت ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ قادری بھی الحمدللہ، بلکہ قادری ہی ہے پہلے مرید، مگر ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہمیں قادریت بھی ملی ہے تو غریب نواز کے صدقے میں ملی ہے۔
غریب نواز کو جو نظر انداز کرے گا نہ وہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، اتنا یاد رکھنا۔ ہاں، اس لیے کہ یہاں کے جتنے کلمہ پڑھتے ہیں سب کے باپ داداؤں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے، یا ان کے خلفاء نے پڑھایا ہے، اور جو عرب سے آئے ہیں ان کے لیے زمین بھی جس نے ہموار کی ہے وہ سرکار غریب نواز یا ان کے خلفاء کی ذات۔ اس لیے غریب نواز کو کوئی نظر انداز نہیں کر۔ ہندوستان کی اصل حکومت غریب نواز کے ہاتھ میں، اور غریب نواز اس ولی کا نام ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سلسلہ چشت اہل بہشت، اپنی ذات کے لیے نہ لڑنا، معاف کرنا۔ سلسلہ چشتیہ میں ایک نام ہے سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، روشن چراغ دہلوی، چراغ دہلی ہیں آپ، اور یہ حضرت محبوب الہی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں حضرت محبوب الہی کے نصیر الدین چراغ دہلوی۔ آپ چونکہ چشتی تھے، چشتی مشرب تھے، تو آپ جو سلسلہ چشت کی رسومات ہے اس کے پابند بھی تھے۔ علماء جانتے ہیں وہ کیا کیا رسومات ہے، اس کا ذکر میں یہاں ابھی نہیں کرتا۔ تو بادشاہ کو کچھ لوگوں نے کان بھرے، کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ جو نصیر الدین ہے محبوب الہی کے خلیفہ، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے خوب مزے کر رہے، ان کو آپ اپنی نوکری دیں، ان کو آپ اپنا نوکر بنائیں تاکہ یہ ذلیل ہوں۔ اب ہر دور میں ولیوں کا سکہ چلتا رہے، ہر دور میں اللہ والوں کا سکہ چلتا رہے، ہر دور میں ولیوں کا ڈنکا بجتا رہے، اور ہر دور کی عوام اور اہل ایمان کے خواص سب ولیوں کے معتقد رہے ہیں۔ تو لیکن کچھ لوگوں کو حسد رہتا ہے اللہ والوں سے، بلکہ ولی بھی وہی بنتا ہے جس کے حاسد ہوتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کوئی فرعون مسلط کرتا ہے، مخالف، جو اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اور وہ بندہ اس پہ صبر کرتا رہتا ہے۔ تو نفل عبادتوں سے جو مرتبے نہیں ملتے وہ مخالفتوں پر صبر کی بنیاد پہ اللہ مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل ظاہر ولیوں کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اولیاء کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتے رہے، وہ مخالفتوں پہ صبر کرتے رہے۔ پرتھوی راج دیکھیں غریب نواز کا مخالف رہا، لیکن غریب نواز نے پرتھوی راج کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہر دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، تو نصیر الدین چراغ دہلوی کے بہت مخالف تھے، حاسدین تھے، تو بادشاہ کے کان بھر دیے، کہا کہ یہ خانقاہ میں مزے کر رہے ہیں، ان کو نوکری پہ لگاؤ، نوکری دو، حقیر کام دو، چھوٹا سا کام دو، تاکہ ان کے مریدین چھٹیں، ان کی عزت، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے پامال ہو جائے۔ ایک قاصد پہنچا، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بادشاہ سے کیا کام، ہم بادشاہ کے یہاں کیوں آئے؟ تو کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، چلو، نہیں آؤ گے تو ہم اٹھا لے جائیں گے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو مریدوں نے کہا، خلفاء نے کہا حضرت ظالم ہے، آپ چلیں۔ وہاں گئے تو بادشاہ نے کہا آپ کو میری نوکری کرنی۔ فرمایا میں نوکری کیوں کروں تمہاری، میں تو کوئی نوکر نہیں ہوں۔ کہا لیکن تمہیں کرنی پڑے گی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں نہیں کروں گا۔ دیکھو ولی کیسا معاف کرنے والا، حلم کیسا ہوتا ہے ولی کے اندر۔ جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، جہاں ولایت ہوگی وہاں گلوں کی نکہتوں سے زیادہ حلم ہوگا، معاف کرنے کا جذبہ ہوگا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا میں نوکری نہیں کروں گا، کہ کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کرنی پڑے گی، آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا، میں نوکر نہیں ہوں، میں تمہاری نوکری کیوں کروں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ اس نے کہا اگر نوکری نہیں کرتے تو اس نے بادشاہ نے یہ جو دونوں طرف کی ہڈی ہوتی ہے، یہ سینے کی ہڈی، یہ والی دو ہڈی، ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کیا۔ یہ ظلم ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہوا کیا ذرا اندازہ کریں، اور ان کا حلم دیکھیں۔
اہل دنیا کا ظلم اور پھر ان کا حلم دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ خدا کے دوستوں میں صفت غفاری کس طریقے سے جلوہ نما ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے اس میں زنجیر باندھی اور آپ کو کھوٹے سے لٹکا دیا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو جب آپ کو لٹکا دیا گیا تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی سے مریدوں نے کہا حضور آپ جو دعا کرتے ہیں، اب بد دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ اسے ہلاک کر دے۔ فرمایا فقیر اللہ کا دوست اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا، ہم اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے۔ 3 دن تک ایسی لٹکے رہے۔ سیرت نگاروں نے، بعض لوگوں نے اور بھی لکھا، لیکن کم سے کم 3 دن تک لٹکے رہے۔ جب لٹکے ہوئے مریدین نے کہا حضور آپ قبول کر لیں، اب دیکھا نہیں جاتا، تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نوکری کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن کے بعد پھر آپ کو نوکری دی گئی۔ کون سی نوکری؟ اللہ اکبر، کہ بادشاہ کو کپڑے آپ پہنائیں گے۔ بادشاہ جب سوار ہو کر کے نکلے گا کپڑے آپ پہنائیں گے۔ اب بادشاہ کو آپ کپڑے پہناتے، باندھتے، اس سے وہ ظالم سمجھتا کہ میں ان کو ذلیل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا ذلیل کر سکتا؟ خدا جسے عزت دے وہ کیا ذلیل کسی کو کوئی کر سکے گا؟ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی اور اب اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو نوکری کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے زوم باطل میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن اب اس نے سوچا کہ چلے یہ میری بات پہ آ گئے اور مجھے کپڑے پہنا رہے ہیں، تو کسی ظالم نے پھونک ماری ایسی کہ تم وقت پر آتے ہو، تم وقت پر آتے ہو، اس لیے وہ کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ ایک کام کرو، تھوڑا دیر سے آیا کرو، تاخیر سے آیا کرو، تاکہ انتظار کرنا پڑے، ان کو انتظار کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، ایک دن بادشاہ اتنی دیر سے آیا، خواجہ نصیر انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب آ گئی ہے، یعنی سورج غروب ہونے لگا ہے۔ اب نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے 70 سال تک غار میں بیٹھ کر انسان عبادت کرے، وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور ایک وقت کی فرض نماز ایک طرف ہے، یعنی اللہ اکبر 70 سال کے جنگلوں کے ریاضت اور مجاہدے انسان کو وہ مقام عطا نہیں کرتے جو فرض نماز اس کو مقام عطا کرتی ہے۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی تڑپ رہے ہیں بادشاہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا، حتیٰ کہ سورج زرد ہونے لگا۔ اس پر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومنوں کی نماز اس وقت ہے جبکہ مسنون وقت ہو اور سورج زرد ہو جائے، اس وقت منافق نماز پڑھا کرتے ہیں، وہ منافقوں کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ سستی کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ہر بندہ ایسا کرنے والا منافق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ منافقوں کی صفت ہے۔ جیسے کہ کہا گیا جھوٹ منافقوں کی صفت ہے، وعدہ خلافی منافقوں کی صفت ہے، تو ایسے ہی نماز کو دیر سے ادا کرنا جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو، یہ منافقوں کی صفت ہے، وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو سورج غروب ہوتے وقت عصر کی نماز پڑھے اس کو منافقوں کی صفت پہ کہا گیا، جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ اکبر، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ بلکہ ان کے لیے تو یہاں تک فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، وہ حامان کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، نماز کو ترک کرنے والے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ میں سوچتا ہوں فرعون کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، حامان کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ابی بن خلف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضور کا ایسا کٹر دشمن، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بندے کو قتل کیا، حضور نے کسی دوسرے بندے کو قتل نہیں کیا، اور قتل کرنے میں بھی شان رحمت للعالمین کا کیا ظہور تھا کہ حضور نے نہ اس کا گلا کاٹا، نہ ہاتھ کاٹا،
نہ اس کے پیٹ میں تلوار ڈالی، نہ اس کے پیٹ میں جو وہ نیزہ ڈالا، بلکہ سرکار نے ایک تیر لیا اور تیر لے کر اس کے جسم پہ پھر چبا دیا۔ جب چبایا تو پورے میدان میں تڑپتا پھرتا تھا۔ کسی نے کہا او نازک عورت تو ہو گیا ہے کہ انہوں نے صرف تیر چبویا ہے تو اس طریقے سے تھرکتا پھر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے چبوتے جب پتا چلتا، واللہ تیر چبونا ان کا بڑی بات ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تب بھی میں قتل ہو جاتا۔ حضور کی شان یہ، حضور نے ایک ہی بندے کو قتل کیا، نیزہ چبو دیا، وہ مر گیا۔ اس کے ساتھ اٹھیں گے جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ کہاں ہو؟ غوث پاک کی غلامی کا دعویٰ اور نماز چھوڑ کے اٹھنا کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ کیا ہو گیا؟ لوگوں کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی، چلتے پھرتے کھیلتے کودتے ہنستے کھیلتے نمازوں چھوڑتے۔ نماز چھوڑنے والوں، یہ ایسی روایت ہے جس کا انکار کسی مکتبہ فکر نے نہیں کیا۔ ہم سنیوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں کو ویران کر چکے، نمازوں سے کوسوں دور جا چکے، جلسوں میں تو ہزاروں کی تعداد ہے، کیا فجر کی نماز میں بھی ہزاروں کی تعداد ہے؟ جو قوم دین سننے کے لیے تو ہزاروں میں جمع ہو اور دین پر عمل کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں بھی جمع نہ ہو، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں اپنے آپ پہ رحم کرو۔ اپنے نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی، غیب داں نبی، جن کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جن کے کہنے پہ ہم نے فرشتوں کو مانا، جن کے کہنے پہ قبر کو مانا، جن کے کہنے پہ حشر و نشر کو مانا، وہی فرما رہے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بڑھ کر بڑی معذرت کے ساتھ دوراجی والے اگر جان بخشی کریں تو بڑھ کر ایک بات ضرور پوری جرات سے کہہ جاؤں گا۔ 11ویں شریف کی 11 نہیں 40 دیگیں پکا لے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے رسول کا فرمان تلوار کی طرح سنوں پہ لٹک رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو، نبی کے دشمن کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو۔ اور یاد رکھنا، جس کو رسول اللہ قبول نہ فرمائے اس کو غوث اعظم بھی کبھی قبول نہیں کر سکتے، اس کو غریب نواز بھی کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ میری سنی قوم کو کیا ہو گیا؟ میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے عزیز، اگر نماز کے لیے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک کون چلاتا ہے؟ یوٹیوب پر کون بیٹھتا ہے؟ ٹویٹر کون استعمال کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جس قوم کو عریانیت اور فحاشی کے لیے وقت ملتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، پھر وہ اللہ کے بندے کہلانے کے حقدار ہیں یا نفس کے بندے ہیں یا اپنی خواہشات کے بندے ہیں؟ سن لو، جب تک یہ قوم خدا کی چوکھٹ پہ جھکتی رہی، اس قوم کا سورج بلند رہا، اس قوم کی عظمت رفتہ بحال رہی، یہ قوم ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ جب سے مسجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے سجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے عبادتوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس وقت سے ہماری قوم کو زوال آ گیا ہے۔ یہ قوم تباہی کے دہانے پر ہے، یہ قوم بربادی کے دہانے پر ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھو۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اللہ اکبر، ان کو ٹانگ دیا گیا، لٹکا دیا گیا، ہڈیوں کے اندر سوراخ کر کے۔ دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے اور بادشاہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اور تڑپ گئے۔ تڑپنے کے بعد اللہ اکبر، اتنا وقت تھا کہ بس چند رکعت پڑھی جا سکتی تھی اور سورج غروب ہوتا، یعنی مکروہ وقت آ گیا۔ تب نصیر الدین چراغ دہلوی نے جبہ پہنایا اور جبہ پہنا کر اپنے مریدوں میں سے کسی کو کہا، اب یہ میری نمازیں قضا کرائے گا، اب یہ میری نمازیں قضا کرائے گا۔ پھر آپ نے بندن باندھتے ہوئے اس کے کپڑے کا کہا، باندھے نصیر، جملہ دیکھ، باندھے نصیر کھولے غسال۔ آج باندھوں گا تو میں، اور اس کو اب کھولے گا کل کون؟ غسل دینے والا غسال۔ پھر جب صبح ہوئی تو بادشاہ مر چکا تھا۔ اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دی، دین پر جب نقصان آیا تو زبان سے جملے ادا کر۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ ذات کے لیے لڑنے والا نہیں ہوتا، اللہ کی شان ستاری و غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے۔ دو صفتیں یہ ہو گئی، دو صفتیں رسول اللہ کی۔
اللہ کے رسول اپنی امت کے ساتھ رفیق ہیں اور امت پر مہربان اور شفیق ہیں. تو جو ولی ہوتا ہے وہ دھکے دینے والا، جھڑکنے والا، مارنے والا، پیٹنے والا نہیں، گالی بکنے والا نہیں، غصہ گرمی والا نہیں. وہ رفیق ہوتا ہے حضور کی شفقتوں کی طرح، حضور کی مہربانیوں کی طرح. یعنی ولی کو دیکھ کر رسول اللہ کی مہربانیاں یاد آتی. کیسا ہوتا ہے وہ رفیق؟ کیسا ہوتا ہے وہ رفیق؟ کیسے سن لیں حضور پہلے کیسے رفیق تھے وہ سن لیں، پھر ولی کیسے رفیق ہوتا ہے وہ سن لیں. دیکھو یہاں ابھی نماز کا تذکرہ ابھی بعد میں آتا ہے، ابھی تو پہلے یہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ولایت ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا جیسے سن لیا، تب ہم بھی سوچتے کہ ہم بھی ہوا میں اڑے. حالانکہ وہ مکھیوں کا کام ہے ہوا میں اڑنا. پانی پہ چلنے اگر آپ کوئی فضیلت سمجھتے ہیں، یہ تو مچھلی اور کیکڑے بھی کر لیتے ہیں. یہ اصل کام ہے. ولایت کا نصاب یہ ہے، ولایت کا نصاب یہ ہے. دیکھو حضور کیسے رفیق تھے. ایک مرتبہ ایک ضروری کام سے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھا، کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی، کوئی سسک رہا ہے، کسی کے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں جب سسکیاں لینے کی آواز آئی، کسی کے سسکنے کی آواز آئی تو پوچھا کون سسک رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا غلام ہے جو آپ کو فکرے کستا ہے، جو آپ کے کپڑے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو پتھر سے مارتا ہے. حضور وہ بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال کے وہ جھوپڑے میں ڈال دیا. اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو سسکیاں لے رہا ہے. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی دنیا دار انسان ہوتا ہمارے اور آپ کی طرح، وہ کہتا دیکھو مجھے ستایا نا تو انجام پہ کیا پہنچا. یاد رکھنا اعلیٰ ظرف لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے کانوں تک بات آئی، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو فکرے کسا کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو پتھر مارا کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو لباس اقدس کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا، سسکیاں وہ لے رہا ہے جو بدتمیزی کرتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے اس کام کو سے رک گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے. اللہ اللہ. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. حال بگڑا ہے، اللہ اکبر، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. میرے آقا اس کے سرہانے گئے، اس کے بستر پہ بیٹھ گئے. وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے، چاہنے والا نہیں ہے. بستر پہ بیٹھ گئے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس بیمار کا. اللہ اللہ. ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، ٹھنڈے ٹھنڈے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ. اللہ اکبر. حضور نے پیشانی پہ رکھا. تصور میں یہ آتا ہے اللہ اللہ کیا شان ہے ان کے ہاتھوں کی، کیا شان ہے ان کے ہاتھوں کی. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جس کے نام سے مردے زندہ ہو جائیں، اگر وہ کسی کے سرہانے سرے بالی تشریف لائیں تو بیمار کی کیفیت کیا ہوگی. حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پہ. وہ چلا رہا تھا، بخار میں ہذیان کا شکار تھا، وہ بکواس کر رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا. اللہ اکبر. جب وہ کہتا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، آقا جواب میں کہتے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے. وہ جب کہتا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا تو فرماتے محمد تو روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سرانے موجود ہے. تھوڑی دیر میں اس کو افاقہ ہوا، آرام ہوا. حضور کا ہاتھ رکھنے سے آرام نہ ہو تو پھر کیا ہو. اللہ اکبر. آرام ہوا. حضور کو جب اس کو آرام میں دیکھتے ہیں اٹھ کے جانے لگتے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنے اہم کام سے جا رہے تھے، وہ اہم کام چھوڑ کر آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے. تو میرے آقا شان رفاقت دیکھیں، شان کریمی دیکھیں. فرماتے لوگوں کسی بیمار کے سرہانے چند لمحے بیٹھ
جانا رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک دشمن کے لیے یہ دل میں درد ہے، یہ دل میں جذبہ ہے۔ میں یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھوں، جو نبی دشمنوں کی سسکیوں پہ بے چین ہو جاتے ہوں، وہ نبی غلاموں کی سسکیوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ امت پر ایسے مہربان تھے، رفیق تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ولی کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ ولی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ولی کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں حضرت محبوب الہی، آپ کے لنگر کا خرچہ اس دور میں حساب لگایا جاتا ہے تو آج کے 200 روپے منتھلی ہوتا ہے۔ 200 روپے منتھلی، یعنی جس دور میں لوگ ایک ایک آنے میں گھر خریدا کریں، اس وقت آپ 200 روپے لنگر پہ خرچہ کرتے تھے۔ اور جب سب کو لنگر کھلا دیا جاتا، آخری میں لنگر محبوب الہی کے پاس آتا تو حضرت محبوب الہی اس لنگر کو دیکھ کر کہتے اسے اٹھاؤ لے جاؤ۔ آج محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد احمد ہے، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام احمد، آج محمد احمد نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امیر سنی دعوت اسلامی، حضور استاذ العلماء، جشن شاہ جیلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب لوگ تشریف رکھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور اب ہم سب کو، چونکہ ہم سب حضرت ہی کا خطاب سننے کے لیے آئیں، تو اسی ہستی کو ہمیں سننا ہے جس کا خطاب سننے کے لیے آپ آئے ہیں اور جن کی خطابت نے مردہ دلوں میں جان پیدا کی، عشق رسول کا شعور لوگوں کے دلوں کو عطا کیا، وہ ہستی ہمارے درمیان ہے۔ حضرت کا خطاب ہوگا، 2 جملوں میں میں بات مکمل کر لوں۔ جب وہ لنگر سرکار محبوب الہی کے پاس اخیر میں رکھا جاتا تو آپ اس لنگر کو دیکھ کر کے رو کر کے فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی بھوکا سو گیا ہو، اگر یہ لقمہ میں کھا لوں تو قیامت کے دن میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کا کوئی امتی میرے شہر میں بھوکا سویا تھا اور میں کھانا کھا چکا تھا۔ جاؤ اور جمنا کے کنارے کسی غریب کو تلاش کرو اور میرے حصے کا کھانا بھی اس کو کھلا دو۔ یہ شان رفق ہے، ایسی رفاقت ہے جو حضور علیہ السلام سے اولیاء نے سیکھا، تو وہ رفیق بھی ہوتے ہیں، شفیق بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ جو 8 صفتیں بچتی ہے وہ پھر کسی موقع سے آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی نقش قدم جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، چنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے، اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ آئیے میں اپنی گفتگو کو اسی پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو